ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک تو بدلتے ہوئے بیانات، اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر اس چیز پہ بتائیں آپ کو کہ ایک تو ان کے بیانات کس طرح سے بدلتے ہیں، دوسرا یہ جو پروجیکٹ فریڈم ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے، اگر آپ دکھا سکیں جی پروڈیوسر صاحب اسکرین پہ، کہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے جو ٹویٹ کیا گیا تھا کہ آئی ایم گریٹفل ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ، انہوں نے جی بالکل انہوں نے شکریہ ادا کیا. پھر اس کے بعد جو ہے کہ ریکویسٹ میڈ بائی پاکستان اینڈ ادر برادرلی کنٹریز پارٹیکولرلی دا کنگڈم آف سعودی عربیہ اینڈ مائی ڈیئر برادر کراؤن پرنس اینڈ پرائم منسٹر آف سعودی عربیہ پرنس محمد بن سلمان، اور یہ مطلب ساری چیزیں انہوں نے ڈسکس کی. لیکن مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا کہ ایک تو پاکستان کی جانب سے تو ایفرٹس کیے جا رہے تھے، اور درمیان میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی خاموشی ہے، لیکن ہم یہاں پر بیٹھ کے یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ اس خاموشی کے اندر بھی کافی ایفرٹس ہو رہے ہیں جو فروٹفل ہو سکتے ہیں. ڈو یو تھنک ایز آف ناؤ کہ وہ جو پریشر ایک تو پاکستان اور ان کنٹریز کی جانب سے جو چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو جائے، اور دوسرا ایک پریشر کہ صدر ٹرمپ نے جا کے فیس کرنا ہے چین کے صدر شی جن پنگ کو، اور چین کو زک پہنچانے کے لیے یہ وینیزویلا کی طرز کا یہاں پر آپریشن کرنا چاہ رہے تھے تاکہ دے کین کنٹرول دا آئل اینڈ وٹ ایور دے کین فرام دا اسٹیٹ آف ہارمز بائی کنٹرولنگ دا اسٹیٹ آف ہارمز. تو اب وہ آپ کو لگتا ہے کہ ہی از ان اے ہری ٹو اینڈ دس وار، یا ابھی بھی پروجیکشن کسی اور وجہ سے ہو رہی ہے ٹو اسٹارٹ اٹ اگین؟ بالکل، دیکھیں یہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ خواہش ہے امریکہ میں، اور بیکاز اتنی غیر مقبول جنگ ہے اس کا پولیٹیکل کاسٹ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اب تو دیکھیں ایک وہاں پہ رائے ماں کا سروے آیا جس نے کہا کہ آلموسٹ 60% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ شاید ان کی جو اس وقت ذہنی حالت ہے وہ کمانڈر ان چیف کے لیے شاید جو ہے نا بہت زیادہ سوٹیبل نہیں. تو اس قسم کی سچویشن وہاں پہ ہے، آلدو کہ ان کی جو ہارڈ کور کانسٹیٹوئنسی ہے وہ بھی تک ان کے ساتھ ہے. ابھی انڈیانا میں الیکشنز ہوئے ہیں جہاں پہ جن 7 بندوں کو انہوں نے انڈورس کیا تھا وہاں کی سینٹ کے لیے، ان میں سے کو 5-6 کے قریب جیت کے ہیں. تو وہ تو ابھی تک ساتھ ہیں جو بہت ہی ہارڈ کور ہے. لیکن باقی جو ان کی ہے نا انڈیپینڈنس کی سپورٹ جو ہے، یا جو باقی جو بارڈر لائن جو ریپبلکنز تھے وہ کافی جو کمزور ہوئی ہے پہلے سے، تو وہ ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے. آگے مڈ ٹرمز بھی آ رہے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں. دیکھیں ابھی تک اس جنگ میں ٹیکٹیکلی جو ہے جو بھی امریکنز نے کیا، جو اسرائیلیز نے کیا، ٹیکٹیکلی ٹھیک ہے انہوں نے بہت سے ٹارگیٹس اچیو کیے، لیکن اسٹریٹجیکلی نہیں کر سکے. اسٹریٹجیکلی نہ رجیم چینج ہوا، نہ ہی ایران پہ اتنا پریشر ایگزرٹ ہو سکا کہ ایران ان کی ٹرمز پہ باتیں مان لے. تو وہ تو صاف ظاہر ہے اس وقت کہ اسٹریٹجیکلی وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو نہیں کیے. اچھا اس وقت اب سچویشن کیا ہے کہ دونوں کو ایگزٹ دونوں کے لیے اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں امریکہ کے لیے بھی اچھا ہے، ایران کے لیے بھی اچھا ہے. ان کا بھی نقصان تو خاصا زیادہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اسٹریٹجیکلی امریکہ نے بھی بہت لوز کیا ہے، لیکن ایران اگر جنگ جاری رکھتا ہے تو اسٹریٹجیکلی ایران بھی لوز کرے گا. اچھا جوہر صاحب یہ بات سمجھ آ گئی، پاسبل وے آؤٹ، یہ جو پاسبل ایک ایگریمنٹ جس کے حوالے سے ایگزس خبریں وہ خبر دے رہا، باقی مختلف اطراف سے خبر آ رہی ہے، آپ کی نظر میں ود یور ایکسپیرینس یہاں پہ کیا گیو اینڈ ٹیک ہوگی، کیا ٹریڈ آف ہوگا بٹوین جو یو ایس اینڈ ایران یہ 2 مہینے کی جنگ کے بعد؟ دیکھیں یہ میں تو بارہا پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک جو ہے نا جو بہترین حل تھا، بلکہ جو ممکن جو تھا ایک وہ یہی تھا کہ شروع میں ایک فریم ورک اگریمنٹ ہو جائے، اور اس کے بعد جو زیادہ مشکل جو مسائل ہیں ان پہ پھر بات چیت ہوتی رہے. اب اس فریم ورک اگریمنٹ میں مسئلہ کیا تھا تاکہ اس میں ایک بنیادی اصول متعین ہو جائے نا. مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ جی ایک طرف وہ کہتے کہ اپنا ہرمز جو ہے یہ ان بلاک کرے ایران. اچھا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بدلے میں ہمیں آپ کیا دیتے ہیں. پھر جب امریکہ نے بلاکیٹ کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بلاکیٹ ہٹاتے ہیں. ایک وقت پہ تو دونوں تیار بھی ہوئے تھے اس کے لیے، لیکن اس میں پھر ایران کچھ شرائط کے ساتھ وہ ان بلاک کرنا چاہ رہا تھا. وہ چاہ رہے تھے کہ پھر ہمارے ڈیزگنیٹڈ روٹ سے ساری شپنگ جائے، اور پھر جو ہے نا ہمارے سے کوآرڈینیشن ہو. تو مطلب یہ کہ تھوڑا بہت کچھ کنٹرول کا سیمبلنس رہے ان کا. تو اس پہ امریکہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. دوسرا جو بڑا اسٹمبلنگ بلاک تھا وہ نیوکلیر ایشو پہ تھا. ٹھیک ہے امریکہ نے یہ بھی کسی وقت میں انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے نیوکلیر ایشو کو بعد میں ہم اس کی جو نیٹی گریٹی ہے وہ حل کریں گے، لیکن 2 چیزوں پہ آپ مانیں. ایک یہ ہے کہ جب تک یہ مذاکرات چلیں گے اس وقت تک آپ 0% جو ہے نا یعنی کہ کوئی انریچمنٹ نہیں کریں گے. انریچمنٹ 0% ہوگی، کوئی افزودگی نہیں ہوگی یورینیم کی. اور دوسری جب تک یہ مذاکرات چلیں گے اس وقت تک آپ وہ جو 440 کلو گرام افزودہ یورینیم پڑا ہوا ہے جو دبا ہوا ہے وہ اصفہان کی سائٹس میں اور تھوڑا بہت ناتانز اور فردوں میں، اس کو آپ دوبارہ سے ریٹریو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. کیونکہ یہ اہم بات یہ دیکھیں یہ جنگ شروع تب ہوئی تھی جب اسرائیلی انٹیلیجنس کو اور امریکن سیٹلائٹس کے ذریعے جو انٹیلیجنس تھی وہاں سے یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ
ایران وہ جو 60% یورینیم ہے جو دبا ہوا تھا، جو کہ امریکہ نے اوپر سے تو وہ تباہ کر دی تھی، لیکن نیچے سے تو بچ گئی تھی وہ ساری ان کی جو نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں، تو وہ اس کو دوبارہ سے ایکسس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بات پہ یہ جنگ شروع ہوئی تھی اچانک. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اہم جزو ہوگا اس کا، اس معاہدے کا. اور ابھی تک جو رکاوٹ تھی بڑی وہ یہی تھی، ورنہ تو فریم ورک اگریمنٹ کی طرف بڑھ رہے تھے. بلکہ اسلام آباد میں بھی پہلے تو خیر ایک بات ہو رہی تھی پیس ایکارڈ کی، لیکن پھر پیس ایکارڈ تو لگا کہ وہ بہت مشکل ہو جائے گا، اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں. تو پھر بات اس رخ پہ یہ مذاکرات چل رہے تھے کہ چلیں کوئی فریم ورک اگریمنٹ ہو جائے، although کہ امریکنز کی انسسٹنس تھی کہ جی یہ سارے مسائل. لیکن جوہر صاحب ایک چیز اس میں یہ ہے کہ یہ جو سارا کا سارا بیانیہ ہے کہ جی 440 کلو وہاں پر نیچے تھا تو وہ بچ گیا یا یہ نہیں بچا، یہ سارے ہم ویسٹرن سورسز سے کوٹ کرتے ہیں، یا دس از واٹ دا امیرکنز سے. ایرانینز نے ایک دفعہ بھی نہیں اس بارے میں کوئی نہ حامی بھری کہ اتنا ہے، نہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے 3% کے بجائے 20% کیا، 20% کے بجائے 60% کیا، کیونکہ 20% سے تو اوپر جا کے ویسے بھی وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے اس کی انریچمنٹ. لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس اتنا موجود ہے اور ہم اس کو، یا وہاں پر تباہی کا عالم کیا ہوا. مطلب سوچیں امریکنز کی بے خبری کا یہ عالم ہے کہ 2025 میں انہوں نے جو کیا تھا مڈ نائٹ ہیمر، اس میں انہوں نے کہا کہ سب اوبلیٹریٹ ہو گئے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ ابھی بھی وہاں پر فیسلٹیز ہیں اور وہ ایکسیس بھی کرنا چاہ رہے تھے، اور پھر آپ کی اتنی بامبنگ اور وہ کرنے کے بجائے بچ بھی گئے. یہ آپ نے اہم نقطہ بیان کیا، میں اس کو بالکل ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں جب اس پر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم نے اوبلیٹریٹ کر دی ہیں، اس وقت بھی جو امریکن انٹیلیجنس رپورٹس آئی تھیں انہوں نے کہہ دیا تھا، ڈیٹرمن کر دیا تھا کہ جی نہیں وہ نیچے سے بچ گیا سارا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے. ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس آپ کو پتا ہے، یو ہیو ٹو ٹیک دیم ود اے پنچ آف سالٹ. دوسری چیز یہ جو 60% افزودگی ہے نا، وہ تو ایران نے تسلیم کیا ہوا ہے. وہ تو ایران نے جب یہ جے سی پی او سے ایران نے وڈرا کیا تھا تو ایران نے کہا تھا کہ جی آپ ایک موقع پہ انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم کیونکہ امریکہ وڈرا کر گیا، ہمیں کوئی ریلیف بھی نہیں ملی، تو ہم دوبارہ سے افزودگی شروع کر رہے ہیں. اور انہوں نے اس چیز کو کبھی ڈینائی نہیں کیا کہ ان کے پاس وہ 60% افزودہ یورینیم پڑا ہوا ہے. آپ کو ایک سٹیٹمنٹ بھی ایسی نہیں آپ کو نظر آئے گی. تو وہ اس کے اوپر کوئی اتنا زیادہ تنازع نہیں ہے. تنازع تو اس چیز پہ ہے کہ اس کا ہوگا کیا. ایرانی یہ کہتے تھے کہ جی ہم اس کو ڈاؤن بلینڈ کریں گے لیکن ہم ایران کے اندر ہی کریں گے، لیکن وہ بھی اگر یہ عمان کے وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا. لیکن اس میں سر نقطہ صرف ایک ہے جوہر صاحب کہ اگر فرض کریں، کیونکہ یورینیم کا چکر صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو تیز انرجی کے طور پر ایک ہی دن میں خرچ کرنا چاہیں تو وہ ایٹمی ہتھیار بن جاتا ہے. اگر آپ کو اس کو سلولی کم انریچمنٹ کے ساتھ چلائیں 3.5% جیسے کہ کہا گیا ہے، تو آپ کی انرجی کی ریکوائرمنٹ 20 سال تک 200 سال تک پوری کر سکتا ہے. کوسچن ہیئر از کہ اگر ایران آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ تسلیم کر گیا تھا کہ ہم 60% انریچمنٹ کریں گے تو دنیا کا موقف صحیح ثابت ہو سکتا ہے کہ they were going نہیں کیا انہوں نے. اگر انہوں نے کیا ہے کہ ہم 60% کریں، you need 90%. نہیں سر، لیکن 60% پہ بھی زیادہ مٹیریل کے ساتھ بن سکتا ہے. دیکھیں مٹیریل تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پہ یہ بھی واضح کر دوں آپ کو. جب آپ 3.67% پہ چلے جاتے ہیں نا تو آلریڈی آپ ہزاروں کلو گرام کو آپ سینکڑوں تک لے آئے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے، اس کے آگے پروسیس بہت آسان ہو جاتا ہے. جب آپ 60% پہ چلے جاتے ہیں تو پھر تو بات مہینوں پہ آ جاتی ہے نا. اچھا اس پہ خیر آپ یہ جو ہے نا دیکھیں اس پہ کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایران نے کبھی اس چیز سے انکار کیا کہ انہوں نے دیکھیں، کیونکہ وہ جو پچھلا معاہدہ بھی ہوا تھا نا اس میں ان کو ایک کیویٹ ملا ہوا تھا. وہ یہ تھا 3.67% کریں گے، لیکن جو ساتھ ہی میڈیکل آئسوٹوپس ہیں نا اس کے لیے 20% یا اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کی مد میں پھر جب انہوں نے جے سی پی او سے ودرا ہو گیا پھر اس کے بعد ایران نے کہا جی اب تو ہم کریں گے، کیونکہ جو ہے نا ہم ٹھیک ہے ہم نیوکلیر تھریش ہولڈ پہ نہیں جائیں گے جو کہ ویپنز گریڈ ہے 90%، لیکن ہم اس سے پہلے تک کریں گے. تو یہ تو اس پہ اتنا زیادہ. جوہر صاحب آپ کی بات بالکل صحیح. دیکھیں یہ نیوکلیر کا ایشو ہے، جے سی او پی اے، وہ اس کے بارے میں آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ 10 سال بیہائنڈ دا سین اور 2 سال جو ہے فیس ٹو فیس وہ ساری نیگوسیشنز ہوئیں، پھر وہ جے سی او پی اے کا سارا معاہدہ ہوا. اب یہاں پہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ہارموز جو فارمر پریزیڈنٹ اور آج کل ان کی میرا سیکورٹی ایجنسی سیکورٹی کونسل کے ایڈوائزر ہیں یا اس کو ہیڈ کرتے ہیں ڈمیٹریو، جو رشین فارمر پریزیڈنٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران نے اپنا جو نیوکلیر ویپن ہے اس کو ٹیسٹ کر لیا ہے ان دا فارم آف اسٹیٹ آف ہارموز کو کنٹرول کر کے. سو اسٹیٹ آف ہارموز کے اوپر اب ایران کیا دے سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایران کہہ دے گا کہ 27 فروری کے حالات کے اوپر ہم چلے جاتے ہیں اور فری وہاں سے ٹریڈ شروع ہو جائے؟ یا ایران بتا دیتا ہوں. جی ایران کو ابھی جو ہے نا بیسیکلی وہ بات تو خیر کر رہے ہیں نا ہمیں ریپریشنز وغیرہ دیں، لیکن وہ اس چیز پہ مان جائیں گے اگر ان کو کچھ سینکشنز ریلیف ملے اور اپ فرنٹ ان کو 20-25 بلین ڈالر مل جائے. ہاں بالکل اس پہ بات ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. چلو صاحب
जौहर सलीम साहब, ये 4 सवाल जो हैं इनको तो आपसे ये बेहतर आदमी कोई नहीं है जो जवाब दे। पहले ये बताएं कि जितनी भी जंगें हुई हैं उसके नतीजे में एक फरीक को बहुत सारी शराइत माननी पड़ती हैं, उनके बाजू मरोड़ के, उनको मेज़ पर बिठा के, कभी जैपनीज़ को कभी कुछ ये अब तफसील में जाने की वक्त नहीं है। तो इसके नतीजे में तो अमेरिका को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ेगा डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली और इलाकाई इन्फ्लुएंस के एतबार से। और आजकल तो वो अशफाक सती जो अपने इलाके की मिठाई जो है ना, बर्फी कहिया साढ़े हलवाई दी है, और ये वाहिद है साड़ी मोनोपली है। अब तो हमने 4-6 दुकानें और भी खोल दी हैं जो दे आर इक्वली गुड। यानी एक वाहिद पावर के तौर पर अमेरिका का जो रोल था टू डिक्टेट दी होल वर्ल्ड, ये डिमिनिश कर रहा है। मैं नहीं कह रहा कि जी बहुत कर गया है, कम होता जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए बस जौहर साहब